آگے ہیں گیٹ لگ بند کی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ الاتقیاء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک وقت تھا اس کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تعالیٰ موجود تھے، اللہ تو ہمیشہ سے ہیں اور کوئی چیز بھی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا، عرش کرسی کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل جاؤ، میں نے جنت پیدا کی ہے، اس کو دیکھو۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا اور واپس آ کر رپورٹ پیش کی کہ جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس سے نہیں رہ سکے گا، اس سے پیچھے نہیں رہ سکے گا، یعنی وہ جنت کے لیے کوشش کر کے جنت میں آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی طرف بھیجا، جاؤ جہنم کی سیر کرو۔ انہوں نے جہنم کی سیر کی، واپس آ کر رپورٹ دی کہ جو شخص اس کے بارے میں سنے گا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر خواہشات کو ڈال دیا اور جنت کے اوپر مصائب کو ڈال دیا۔ پھر فرمایا جاؤ جنت اور جہنم کی سیر کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کے بارے میں رپورٹ کی کہ اب تو اس میں کوئی بھی نہیں آ سکے گا، اور جہنم کے بارے میں رپورٹ تھی کہ اب اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی ایسی شکلیں بنا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے ساتھ دو چیزیں لگا دیں، ایک انسان کے ساتھ نفس لگا دیا اور ایک انسان کے ساتھ شیطان لگا دیا۔ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے جو نہ رشوت قبول کرتا ہے نہ سفارش قبول کرتا ہے، اور نفس انسان کا جو ہے یہ فانی لذات کا دل دادا ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ فانی لذتیں ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، ایک انسان کا روح ہے، ایک انسان کا جسم ہے۔ انسان کے جسم کا تعلق زمین سے اور مٹی سے ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اس لیے انسانی جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، چنانچہ انسانی خوراک غذا زمین سے آتی ہے، انسانی لباس زمین سے آتا ہے، انسان کے دعا علاج کی تمام چیزیں زمین سے آتی ہیں، انسان کے رہن سہن کے تمام سامان زمین سے آتے ہیں، اور انسان ساری زندگی انہی کاموں میں لگا رہتا ہے، زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، زمینی چیزوں پر محنت کرتا رہتا ہے۔ انسان کا دوسرا حصہ جو ہے وہ روح ہے،
روح کا تعلق زمین سے نہیں ہے، روح کا تعلق عالم بالا سے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جو لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیں روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ تو جیسے جسم کی ضروریات ہوتی ہیں ایسے روح کی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ تو جسم کی ضروریات جسم کو ملتی رہیں، جسم موٹا تازہ رہتا ہے، اور جسم کی ضروریات نہ ملیں تو جسم پجمردہ ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے روح کی ضروریات ملتی رہیں تو روح بھی تازہ رہتی ہے، پرسکون رہتی ہے، اور روح کی ضروریات نہ ملیں تو روح بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات بعض لوگوں نے خودکشی کیا، ارادے سے کچھ کیا کہ وہ مر جائیں، لیکن کسی طرح بچ گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے خودکشی کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی میں پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بس سب کچھ ہے لیکن میں پریشان ہوں، مجھے پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں۔ ایسے لوگوں پر جب محنت کی گئی اور ان کو سمجھایا گیا کہ تمہارے جسم میں ایک روح ہے، وہ روح بھوکی اور پیاسی ہے اور اس کی ضروریات نہیں مل رہی، وہ بیمار ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا، تم اس کی خوراک اور غذا اس کو فراہم کرو اور اس کا علاج اس کو فراہم کرو تو یہ روح ٹھیک ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، تمہیں خودکشی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دھیرے دھیرے جب ان کو سمجھایا گیا تو وہ اس طرف آئے، انہوں نے نماز شروع کی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، ذکر اذکار شروع کیے، تو آہستہ آہستہ ان کو سکون ملنا شروع ہو گیا۔ تو جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کبھی کسی کو شوگر ہوتا ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ دل کی بیماری ہوتی ہے، کبھی کیا ہزاروں بیماریاں ہیں، اسی طریقے سے انسان کی روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا معالج ڈاکٹر حکیم لوگ ہوتے ہیں، اور روحانی بیماریوں کے معالج جو ہوتے ہیں اصولی طور پر تو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے سچے متبعین ہوتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے کام کو امت نے آپس میں تقسیم کیا۔ نبی علیہ السلام کے 4 کام تھے جن کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول، عظیم شان رسول تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام تو جامع صفات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پڑا تھا صحابہ پر، یہ صحابہ میں جامعیت آ گئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد دین کا کام بہت پھیل گیا، تو پھر امت نے اس تقسیم کار کے اصول کے تحت کام تقسیم کر لیا۔ کچھ لوگوں نے تلاوت آیات کا کام لیا، یہ قاری حضرات کہلائے، کچھ حضرات نے تعلیمی کتاب کا کام لیا، یہ مفسرین کہلائے، کچھ حضرات نے تعلیمی حکمت کا کام لیا، یہ محدثین اور فقہاء اعظام کہلائے، اور کچھ حضرات نے تزکیہ کا کام لیا، یہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کہلائے۔ یہ جو صوفیاء کرام اور اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ تزکیہ کا کام کرتے ہیں، یعنی یہ روحانی بیماریوں کے ماہر ہوتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو جو شخص ان سے تعلق رکھتا ہے، ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ کے فضل سے ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر ان روحانی بیماریوں کا علاج نہ ہو تو پھر زمین میں فساد ہوتا ہے، اور فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، تو فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو اصلاح پسند ہے، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اچھا انسان بنے، ہر انسان جو ہے وہ تزکیہ ہو جائے، اس کا پاک ہو جائے، وہ روحانی بیماریوں سے پاک ہو، اور ہر انسان نوری بن جائے تاکہ وہ جنت میں جا سکے۔ اس لیے کہ جب تک انسان نوری نہیں بن سکتا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو نوری بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں
ان کا علاج ہو جائے اور ان سے اس کو پاکیزگی نصیب ہو جائے۔ روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ روحانی بیماری میں ایک بیماری شہوت کہلاتی ہے۔ اس کے کئی جو ہیں قسمیں ہیں۔ کسی کو بڑے بڑے مکانات بنانے کی شہوت ہوتی ہے، کسی کو گاڑیوں کی شہوت ہوتی ہے، کسی کو جو ہے وہ لباس کی شہوت ہوتی ہے، کسی کو زیورات کی شہوت ہوتی ہے، کسی کو جو ہے جنسی شہوت ہوتی ہے۔ کئی طرح کی شہوتیں ہوتی ہیں، اور یہ شہوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ترقی کے لیے رکھی ہیں، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائیں پھر یہ فساد کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کو دنیا میں جو سب سے بڑا فساد ہے وہ اسی نقطہ نظر سے ہے۔ اس فساد کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج حضرات اولیاء اکرام نے یہ بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے۔ یہ دل جو ہے انسانی جسم میں بادشاہ ہوتا ہے، جیسے کسی مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ اس ملک کا انتظام کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو انسانی جسم کی بادشاہی ہے، مملکت ہے، اس کا بادشاہ دل ہوتا ہے۔ اس دل کے اوپر اگر محنت کی جائے تو اس کے دل کے اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اعتدال نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر جو کمالات ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کمالات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کمالات نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو۔ دل کی جو تجلیات ہیں ان کو تجلیات افعالیہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، تو تجلیات افعالیہ کا ظہور انسان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، اس کو تو بیماریوں پر بات کرنی ہے۔ تو بیماریاں جو ہے نا، اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دل کے اوپر توجہ رکھ کر کے سوچے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں۔ یہ جو علاج ہوتا ہے ذکر کے ذریعے سے، یہ علاج سیکھ کر کے کیا جاتا ہے، بغیر سیکھے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس راستے کا ایک بہت بڑا راسن اور ڈاکو ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، بڑا ماہر ہے، وہ اس راستے کا بیتی ہے، اور اس راستے میں اس کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ انسان کو ورغلایا جا سکتا ہے اور اس کو راستے سے صراط مستقیم سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں تبدیل کر کے انسان کے سامنے آتا ہے۔ اب جو کوئی بزرگ ایسا ہو جو اس راہ کو جانتا ہو تو وہ رہنمائی کرے گا تو پھر یہ راہ طے ہوگا، ورنہ تو بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال دل انسان کا جو ہے یہ انسان کی مملکت کا بادشاہ ہے۔ اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فساد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الا ہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ تو دل کے اوپر محنت کی جاتی ہے، تو جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو فساد جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اعتدال نصیب ہو جاتا ہے۔ اس طریقے انسان کے ایک روحانی بیماری ہے جو غصہ ہے۔ یہ غصہ انسان کے لیے ذاتی طور پر ایک مفید چیز ہے، اس سے غیرت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات غصہ بے اعتدالی کی شکل اختیار کر دے جاتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس غصے کا کیا علاج ہے؟ اس غصے کا علاج یہ ہے کہ انسان کے سینے میں اللہ پاک نے ایک جگہ رکھی ہے، اس کو لطیفہ روح کہا جاتا ہے۔ بزرگان دین اس کو لطیفہ روح کے نام سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس لطیفہ روح کے اوپر توجہ کر کے اللہ کا ذکر کرو اور یوں کہو میرا دل میرا لطیفہ روح کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں۔ تو اس ذکر کرنے سے انسان کا یہ جو لطیفہ روح ہے، اس میں جو بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں پھر کمالات جو انسان کے مقدر میں ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ انسان کو نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کی ایک بیماری ہے لالچ، حرص۔ بعض لوگوں کو اتنی لالچ اور اتنی حرص ہوتی ہے کوئی حد نہیں ہے۔ ساری زمین بھی اگر سونے سے بھر کے دے دی جائے، کہیں گے ایک زمین اور اتنی ہو جس جو سونے سے بھری ہو تو تب بھی کم ہے۔ اس میں کھانا کیا ہوتا ہے؟ 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں، ایک جوڑا کپڑوں کا پہننا ہوتا ہے، بس اتنی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے اس کی لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ اگر موت کے قریب بھی چلا جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ
میں جو ہے نا یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، جس میں جو 50 سال 100 سال کے کام ہوتے ہیں، تو گویا کہ انسان کی زندگی تو ہوتی ہے تھوڑی سی 60-70 سال کی، لیکن اس کے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ منصوبے بہت لمبے ہوتے ہیں۔ یہ حرص اور لالچ کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک جگہ رکھی ہے روح کی، اس کو کہتے ہیں لطیفہ سر۔ اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، میرا لطیفہ سر کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں، تو اس ذکر کرنے سے انسان کے اندر یہ لالچ کی بیماری، حرص کی بیماری، بخل اور کنجوسی کی جو بیماری ہے یہ اعتدال میں آ جاتی ہے، اور وہ مفید کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح کی جو ہے ایک بیماری ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ حسد انسان کو جو ہے نا جلا رکھ دیتی ہے، یہ انسان کو جلا دیتی ہے۔ اس میں جلاپا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی شخص کے دیکھ لیتا ہے، شخص کی شکل اچھی ہے یا اس کی عقل اچھی ہے، یا وہ اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، اچھا مکان ہے، یا اس کی اولاد اچھی ہے، یا اس کے پاس رزق کی نعمت ہے، اس کے پاس عزت کی نعمت ہے، تو یہ نعمتیں جب کسی پر دیکھتا ہے تو جل بن جاتا ہے، اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ نعمتیں شخص کے پاس نہ رہیں۔ اب ایسا شخص جو ہے اس کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے، اس طریقے سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا لیتی ہے، تو انسان کو اس سے فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن ایک بیماری ہے۔ اب اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک جگہ رکھی ہے، روح کی ایک جگہ، اس کا نام ہے لطیفہ خفی۔ اس لطیفہ خفی کے اوپر انسان توجہ کر کے اللہ کی یاد کرے، میرا لطیفہ خفی کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں۔ اس ذکر کرنے سے اللہ کے فضل سے اس حسد کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے اور انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ آج کل اس حسد کی بیماری کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان کو لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ ہر گھر میں شیطانی مسائل جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حسد کی بیماری بہت عام ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی روح کی ایک بیماری ہے جس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ یہ تکبر جو ہے بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری ہے۔ جیسے ہتھیاروں میں سب سے خطرناک ہتھیار ایٹم ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری، روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری جو ہے وہ تکبر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب اس بیماری سے نجات کے لیے کیا کیا جائے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سینے میں ایک جگہ رکھی ہے روح کی، اور اس روح کی جگہ کے اوپر انسان جو ہے نا اللہ کے نام کا ذکر کرے کہ میرا لطیفہ اخفا کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں۔ تو اس ذکر کرنے سے یہ جو تکبر کی بیماری ہے اس سے نجات مل جاتی ہے اور انسان کو تواضع نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر خواہشات کی بیماری ہوتی ہے۔ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ اچھی خواہش کہ انسان کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ مسجد بنا دوں تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، میں مدرسہ بنا دوں تاکہ لوگ علم کو سیکھیں، میں اسپتال بنا دوں تاکہ لوگوں کا علاج ہو، میں رفع عامہ کے فلاں کام کر دوں تاکہ خدمت خلق ہو۔ یہ اچھی باتیں ہیں، اور انسان کے نفس کے اندر بری باتیں بھی ہوتی ہیں کہ میں فلاں بدکاری کر لوں، فلاں گناہ کر لوں، فلاں ظلم کر لوں، اور فلاں یہ کر دوں وہ کر دوں، جس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو خواہشات ہوتی ہیں انسان کے، یہ بری خواہشات، اب ہر انسان کسی ایک قسم کی خواہش کو ترقی دے رہا ہوتا ہے، یا اچھی خواہشات کو ترقی دے رہا ہوتا ہے یا بری خواہشات کو ترقی دے رہا ہوتا ہے۔ تو بری خواہشات کی وجہ سے زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کا جو لطیفہ نفس ہے جس کا سر انسان کی پیشانی میں ہوتا ہے، اس پر توجہ رکھ کر کے اللہ کی یاد کریں۔ میرا لطیفہ نفس کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں۔ جب اس طریقے سے انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کو
وہ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور بیماریوں کے مقابلے میں پھر اس کو کمالات نصیب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان اپنی ذات میں پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان نفس مطمئنہ نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ شخص جو ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے عالم اللہ کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو یہ چاہیے، ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اپنا تزکیہ کرے، اور جب تک تزکیہ نہیں ہو سکے گا اس وقت تک تو زندگی تنگ رہے گی، دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور دنیا سے آخرت میں جا کر وہاں بھی تنگی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں کذالک، اسی طرح ہے، قد اتتک آیاتی، میری آیات میرے احکام تیرے پاس آئے تھے، فنسیتہا، تو ان کو بھول گیا تھا، وکذالک الیوم تنسیٰ، آج ایسے تجھے بلا دیا گیا۔ تو اللہ کی رحمت سے انسان دور ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور پتہ نہیں کس کس مصیبت میں انسان گرفتار ہوگا۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں زندگی ہے نہ موت ہے، زندگی کا جو مقصد ہے وہ وہاں حاصل نہیں ہو سکتا، اور موت وہاں آتی نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ پریشانی میں اور مصیبت میں رہے گا، تو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان لوگوں کو نیند نہیں آتی رات کو، اور لوگ جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ ان سے پوچھو کیا بھائی کیا پریشانی ہے، کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی، بس میری نیند اڑ گئی ہے، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، اور میری زندگی خراب ہو گئی ہے، مجھے لوگوں نے کنارے کر دیا ہے، اور اب تو میرے بچوں کی شادی بیاہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں۔ من اعرض عن ذکری، اصل میں پیچھے یہ بات ہوتی ہے، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے، نقیض له شیطانا فله قرین، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تو دشمن ہے، کافر کا دشمن ہے، اس کو کفر پر رکھتا ہے تاکہ وہ جہنم میں جائے، مومن کا دشمن ہے تاکہ اس کو نیکیوں سے باز رکھے، اور یہ بھی جو ہے نا نقصان میں جائے۔ اس لیے شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی یاد کی جائے۔ جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو شیطان کو جیسے آگ لگ جاتی ہے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ جو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ دل کے اوپر اتنی محنت کرو کہ شیطان کا منصوبہ سارا ہی ناکام ہو جائے۔ جب دل اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے، جب انسان کے لطائف اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، تو پھر شیطان کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تزکیہ کی جو محنت ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سچے متابعین ہیں، ان سے اس کام کو سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی شریعت کی لائی ہوئی ساری چیزیں قیامت تک باقی رہیں گی، اور ان سے جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں گے ان کو فائدہ ملتا رہے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں، دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں سے جان چھڑا لیں، اور قبر اور قیامت اور موت ان سب سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ عاجز اختصار کے طور پر یہ کہتا ہے کہ جب سارے انسان جنت میں چلے جائیں گے جو جنتی ہیں، اور جو جہنمی ہیں سب جہنم میں، اب کسی نے جہنم سے نہیں نکلنا، اب کسی نے جنت میں نہیں جانا۔ جب وہ وقت آ جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ موت کو بھی جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کے موت کو بھی موت دے دیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جہنمیوں کی کو نامیدی ہو جائے گی کہ وہ کبھی اس جہنم سے نکل سکتے ہیں، اور جنتیوں کو ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ یقین ہو جائے گا کہ اب ہم ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اس جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم ان تصحوا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم پر موت نہیں آئے گی۔ وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، اور کبھی جو ہے نا تم پر
اور تمہیں بیماری نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحالی نہیں آئے گی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ اب یہ ستھرا ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو ایمان کی نعمت نصیب ہوئی ہے تو دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے یہاں اپنا تزکیہ کر لے، تاکہ جب موت آئے اس کی تو موت آسانی سے آئے، اور جسم سے روح اس طرح نکل جائے جیسے غبارے میں پانی بھرا ہوا ہو اور اس کے منہ کو ذرا سا جو ہے وہ ڈھیلا کر دیا جائے تو غبارے سے خود بخود پانی نکل جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا موت آسان ہو جائے، اور قبر میں آسانی ہو جائے کہ قبر میں جب فرشتے آئیں تو فرشتوں کو جو سوالوں کے جواب صحیح سے مل جائیں، اور وہ کہیں کہ کنت علی الیقین، زندہ رہا یقین پر، مت علی الیقین، تمہیں موت آئی یقین پر، اور تبعث یوم القیامت علی الیقین، قیامت کے دن تجھے یقین کے اوپر اٹھایا جائے گا، اور اس کی طرف جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جس سے جنت کی ہوائیں آئیں گی، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کا بستر فراہم کر دیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے انسان کو جب پہلا یہ مرحلہ انسان کا کامیابی سے طے ہو جائے گا تو آئندہ آنے والے مرحلے اور آسانی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ طے ہوں گے۔ تو دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی انسان محنت کر کے اپنی موت کو آسان کر لے، اپنی قبر کو آسان کر لے، اپنی آخرت کو آسان کر لے، یہ بہت آسان سا راستہ ہے، بہت مختصر سا راستہ ہے، تھوڑی سی محنت کرنے سے انسان کو یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں محنت نہیں کرے گا پھر پہلے زندگی مشکل ہو جائے گی، پھر موت مشکل ہو جائے گی، پھر قبر مشکل ہو جائے گی، قیامت مشکل ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ جانتا ہے کہ کہاں مصیبت میں پھنسا رہے گا، پھر کہیں آگ سے نکل کر کے اس کے کوئلے ٹھنڈے ہوں گے اور وہاں سے نکل کر کے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ جو تزکیہ کا پروسیس ہے یہ بہت لمبا ہے، اس سے بچنے کے لیے انسان کو اس دنیا کی زندگی سے فائدہ لینا چاہیے۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے اس عاجز کا بھی اور سب ایمان والوں کا تزکیہ فرما دے، اور دنیا میں یہ نعمت تزکیہ کی ہمیں نصیب ہو جائے تاکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اطمینان نصیب ہو اور اگلی جہان میں بھی اطمینان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور فرماتے ہیں کہ توبہ کے کلمات جو ہیں پڑھا دیے جائیں، یا جس توبہ کی نیت کرتا ہے آپ بھی توبہ کی نیت کر لیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو کلمات توبہ کے پڑھے جائیں گے میرے ساتھ آہستہ آواز سے پیچھے سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات کو پڑھنے سے جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان جیسی نیت ہوتی ہے ایسے اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو جس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کلمات پڑھے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے لیے معاف کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آئندہ کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں طے کر لیا جائے کہ انشاءاللہ ہم نیکی تقویٰ کے ساتھ گزاریں گے۔ 5 اعمال پابندی سے کیے جائیں جو حضرات بزرگان دین بتاتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے متعارف ہی ہوں گے الحمدللہ۔ پہلا کام قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 پارہ یا جتنا ہو سکے قرآن مجید پر حاضری لگنی چاہیے۔ دوسرا کام استغفار ہے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل شیء مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے پابندی سے استغفار شروع کر دیا اللہ اس کو ہر مصیبت میں راستہ عطا فرما دے گا،
اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے جہاں اس کا خیال اور گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ ہم کتنی مصیبتیں ہوتی ہیں ہماری، ان ساری مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ استغفار شروع کر لیا جائے۔ اللہ پاک نے آپ نے ایک پاک پیغمبر کا جو ہے واقعہ قرآن مجید میں بیان کر کے بطور ثبوت اور بطور دلیل ایک بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی پیٹ میں چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیٹ سے، مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک جو ہے نا وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے ہیں۔ تو جب ان کو نجات عطا فرما دی تو پھر فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی اس استغفار کو، اس تسبیح کو قبول کر لیا اور ان کو اس پریشانی سے نجات دے دی۔ اگلی بات جو ہے میرے آپ کے لیے اور باقی سب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دے دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہے کہ ہم استغفار کریں گے تو اللہ پاک مصیبتوں سے نجات، کوئی بھی مصیبت ہو، بجائے اس کے کہ آدمی ادھر ادھر مارا پھرے اور دھکے کھائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے بس استغفار شروع کر دے، اللہ راستہ پیدا کر دیں گے۔ تو دوسرا کام استغفار، تیسرا کام درود پاک ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے 41 نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اس انسان پر، اس کے آل و عیال پر، اس کے ہر چیز پر تقسیم ہو جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں جنتیں جو ملیں گے، اور جب 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلامتی کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اب ہمیں سلامتی کے دروازے کی اس فتنے کے دور میں، بدامنی کے دور میں ضرورت ہے کہ ہم پر سلامتی کے دروازے کھلتے رہیں۔ جو شخص 200 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھے گا اس کو اس پر 200 دروازے انشاءاللہ سلامتی کے کھلیں گے۔ یہ پکی چیز ہمیں مل گئی ہے، اس لیے ہمیں 200 بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اور چوتھا کام جو ہے وہ دل کا ذکر ہے۔ دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے دیا ہے، یہ جو ہے قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، اللہ تعالیٰ زمین آسمان میں نہیں سماتے، مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ مومن کے دل میں کیسے سماتے ہیں؟ اللہ کی یاد کے ذریعے سے۔ اللہ کی یاد مومن کے دل میں ہو تو گویا ایسا ہے جیسے اللہ مومن کے دل میں ہے۔ یہ اللہ نے دل یاد کے لیے دیا ہے۔ اب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے اس گھر میں غفلت ہو، غفلت کی گندگی ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں لا تکن من الغافلین، تم غافلوں سے نہ ہونا۔ اور فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس کی بات کبھی نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یاد دل میں ہوتی ہے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، تو یاد دل میں ہوتی ہے۔ اب اس دل کے اوپر جو ہے آپ نے کھڑا ہو، بیٹھا ہو، تعلیمی اوقات کے علاوہ، تعلیمی اوقات سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لے میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اور میں سن رہا ہوں، اور تعلیمی اوقات کے بعد جو فارغ ٹائم ہو اس میں انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کام کاج کر رہا ہو، وضو ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں اپنے دل میں توجہ رکھے اور سوچ میں ہو میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ اس طرح شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر قابو نہیں پا سکے گا۔ اور پانچواں کام مراقبہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کر، رب کا نام ہے اللہ، اپنے رب کا نام یاد کر اور ہر طرف سے کٹ کر اس کے سامنے یکسو ہو جا۔ اب اللہ کا نام جو ہے نا، رب کا نام اللہ انسان یاد کرے اور ہر طرف سے کٹ کے یکسو ہو جائے، اس کی صورت یہ بنتی ہے انسان آنکھیں بند کر لے، دنیا اور جو کچھ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرا دل روشن ہو رہا ہے، شکریہ میں بڑھ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبہ کی مشق کر لیں۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو،
اللہ کو اپنا بنا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، بندگی کا رشتہ۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کر اب اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذاک الذی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہماری حاضری ہوئی، یا اللہ ہم نے توبہ کا عمل کیا ہے، اور فضل رحمت سے ہماری اس توبہ کو قبول فرما، پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کی زندگی نیکی سنت کے نیکی تقویٰ کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اتباع سنت نصیب فرما، شریعت پر استقامت نصیب فرما، اللہ اخلاق حسنہ نصیب فرما، مسائل سے چھٹکارا نصیب فرما، ہمارا تزکیہ تصفیہ فرما، اے اللہ اپنی دائمی یاد استحضار کے ساتھ نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، ایمان حقیقی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ اپنے ہاں قبولیت نصیب فرما، اپنی کائنات میں مقبولیت نصیب فرما، اپنے فضل رحمت سے اللہ ایمان اسلامتی عطا فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، سلسلہ علی نشوندیہ مجدی نسبت درجہ یاداشت تک نصیب فرما، موت سے پہلے ہم سے راضی ہو جا، موت سے پہلے اپنی ملاقات کے شوق نصیب فرما، موت کے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت اپنے فضل رحمت سے اپنی محبت میں اپنی ملاقات کے شوق میں ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے آخرت میں منتقل فرما۔ اللہ مجل آخر کلام لا الہ الا اللہ رسول اللہ، یا اللہ ہمارے الجھے کاموں کو سلجھا دے، رکے کاموں کو پورا فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ اپنے رحمت دینی زندگی میں آگے بڑھنا آسان فرما دے، یا اللہ اپنے فضل رحمت سے ہمارے دکھوں پریشانیوں کو رفع فرما دے، ہم اپنے بید کس کے سامنے کھولیں، ہم اپنے درد و دکھ کس سے بیان کریں، اور دنیا میں کون ہے جو ہمارے حاجات پوری کرے گا؟ یا اللہ آپ ہی ایسے ہیں جو ہمارے حالات کو جانتے بھی ہیں اور ان کو حل کرنے کی قدرت و طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل رحمت سے ہمارے مسائل کو حل فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو رفع فرما دے، اطمینان والی زندگی نصیب فرما دے، اے اللہ دنیا کی عافیت بھی نصیب فرما، آخرت کی عافیت بھی نصیب فرما۔ اللہ آمین نبی کا و رسول کا و حبیب کا و صفیہ کا و خیرت خلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ عفو والعافیہ فإن أحد لم يؤت بعد يقين خير من العافية، وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم فاللهم إنا نسألك الإيمان وإنا نسألك اليقين وإنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا ومن رواتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا،
اللهم انصرنا في نحر الناصرين وافتح لنا في نحر الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا في نحر الراحمين وارزقنا في نحر الرازقين واحفظنا في نحر الحافظين فالله خير حافظ ورحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس والعز من النار. اللهم إنا نسألك إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم